اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ البتہ تحقیق لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق بنی اسرائیل سے پختہ عہد و پیمان، پختہ وعدہ۔ وَبَعَثْنَا اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا منہم ان بنی اسرائیل میں 12 نقیبہ، 12 نقیب، 12 سردار۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہے، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور تم ان رسولوں کی تائید کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے قرضہ دیا اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ۔ جب تم یہ وعدے کر لو، یہ سارے کام کرو گے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، میں ضرور مٹا دوں گا، معاف کر دوں گا تم سے سیئاتکم، تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں ضرور داخل کروں گا تم کو جنات، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے، نہریں جاری ہوں گے۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جس نے کفر کیا اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ سورۃ المائدہ جو کہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے اور یہ 6واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے۔ سورت کی پہلی آیت کے اندر ہی ایفائے عہد کی تلقین کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اس کے بعد جو دیگر آیات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی عہد کا حکم دیا۔ اس منہ سے، زبان سے جو بات کر لو، جو وعدہ کرو تو اس زبان کی لاج رکھو، اس زبان کو پورا کرو، ان وعدوں کی پابندی کرو۔ اور پھر اہل اسلام کو، ایمان والوں کو فرمایا کہ یہ ایفائے عہد کا جو قانون ہے یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قانون بنی اسرائیل پر بھی نافذ تھا۔ بنی اسرائیل کو بھی عہد و پیمان کے پابند ہونے کا حکم دیا گیا تھا، بنی اسرائیل کو بھی وعدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدوں کو پورا کرو کیونکہ ان وعدوں کے متعلق بعض پرس ہوگی، ان کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں ایفائے عہد جو ہے، وعدے کو پورا کرنا، یہ انسانی سوسائٹی، انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کے جو افراد ہیں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس خاندان میں، جس جگہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں، بہت سے افراد مل کر خاندان بنتے ہیں، خاندانوں کے خاندان مل کے برادریاں، اور آگے پھر اسی طرح سوسائٹی اور معاشرہ تشکیل ہوتا ہے۔ تو اس معاشرے میں اگر جھوٹ ہو جائے، ہر بندہ دوسرے بندے کے ساتھ جھوٹ بولے، ہر بندہ دوسرے بندے کو پورا ٹارا کرے، یعنی اس سے جو بات کرے تو بات کو پورا کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو، تو اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، سوسائٹی میں خرابی پیدا ہو جائے گی، آپس میں جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، معاملات سارے خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایفائے عہد جو ہے، اپنی زبان سے جو بات طے کر لے اس کو پورا کرنا، اپنے وعدوں کو نبھانا، یہ سوسائٹی کی ترقی کا پہلا زینہ ہے۔
عہد و پیمان دو طرح کے ہیں، ایک تو اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہوتے ہیں جنہیں حقوق اللہ کہتے ہیں، جتنے بھی اللہ کے حق ہیں ان کو پورا کرنا، یہ اللہ کے ساتھ کی ہوئے وعدوں کو پورا کرنا۔ اور کچھ حقوق جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، مخلوق کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، خاص طور پہ انسانوں کے ساتھ، تو اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق، ان سب حقوق میں، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں چاہے وہ حقوق العباد ہوں، ان میں سب کی جو وفا ہے وہ بہر طور ضروری ہے۔ اس میں جو حکم ہیں ان حکموں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ہر مومن آدمی جو ایمان کو قبول کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مومن ہونے کی وعدے کی تعمیل کرتا ہے اور اس کے احکام کی تعمیل کا وعدہ کرتا ہے کہ مومن آدمی جب ایمان لاتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے عقیدے پر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا، تو اس کا مومن ہونا، ایمان والا ہونا ہی ایمان اور عقیدے کے ساتھ۔ اب اس کو بھی وہ پورا کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، بدعات سے بچتا ہے، رسومات سے بچتا ہے، تو مومن ہونے میں وہ وعدہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے احکام کی تعمیل کا وعدہ کرتا ہے۔ جس طرح عالم ارواح نے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، جب آپ ہمیں وجود بخشیں گے تو ہم وہاں آپ کی ہر بات کو مانیں گے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے حاجت روا مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہماری ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہم منسلک ہیں، تو اس لیے ہم کبھی بھی آپ کی حکم خلاف عدولی نہیں کریں گے، خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ احکام کی تعمیل کا وعدہ بھی ایمان والا اللہ سے کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اس کی مثال ہے کہ میاں بیوی، دو اجنبی آدمی تھے نکاح سے پہلے، ایک خاندان کا تھا، دوسرا دوسرے خاندان کا تھا، یا ایک ہی خاندان کے تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، کوئی مجلس نہیں، کوئی بیٹھک نہیں، کوئی مشورہ نہیں، لیکن جو ہی نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کی صورت میں میاں بیوی دونوں بعض شرائط پر آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک معاہدہ ہے، نکاح بھی اس کا ایک پہلو تو دین کے لحاظ سے عبادت کا ہے کہ نکاح عبادت ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے اس کا پہلو بھی ہے کہ نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، ایک بعض شرائط پر عہد و پیمان ہے۔ تو اس عہد و پیمان کی وجہ سے دونوں حضرات، میاں اور بیوی دونوں، اپنے اپنے حقوق اور اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی عہد و پیمان ہے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ مرد عورت پر زیادتی نہ کرے، عورت مرد پر زیادتی نہ کرے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق سے اچھی طرح واقف ہو جائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اسی طرح دو افراد میں کسی معاملے میں شراکت کا معاہدہ ہو جائے، دو آدمی کسی کاروبار میں، کسی معاملے میں شریک ہو جاتے ہیں، اب رقم دونوں کی لگ رہی ہے، تو ان دونوں کا آپس میں کیا ہوا معاہدہ یہ بھی پورا کرنا لازم ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو آدمی آپس میں مل کر کاروبار کرتے ہیں اور جب تک وہ آپس میں مخلص رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دوسرا پہلے کو نقصان نہیں دیتے، جو کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اچھے طریقے سے چل رہے ہیں اور طے شدہ نظام کے ساتھ، ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور ان کو برکات بھی نصیب فرماتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی شراکت داری میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال دو افراد میں کسی معاملے میں شراکت کا معاہدہ ہو جائے تو اسے بھی پورا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح دو ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، دو ملکوں کے سفیر یا وزارت خارجہ وہ آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں، تو دونوں کا فرض ہے کہ اس کی پابندی کریں، کیونکہ عہد شکنی جو ہے، وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دینا، اس کو منافق کی نشانی کہا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق کی ثلاث، منافق کی جو نشانی ہے وہ نشانیاں تین ہیں۔
کہ 3 نشانیوں سے منافق پہچانا جائے گا. ان میں سے ایک نشانی حضور نے فرمایا اذا عاہد غدر، کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں مومن کی صفت یہ نہیں، مومن کی صفت یہ ہے کہ جب وہ عہد کرے، کسی سے وعدہ کرے تو اسے پورا کرے. تو بہرحال گزشتہ آیات میں اہل اسلام کو ایفائے عہد کا حکم دیا گیا، اس کی تلقین کی جا رہی تھی. تو اب آگے فرمایا دیکھو وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے بھی عہد و پیمان لیا تھا. یہ کوئی آپ سے ہم قرآن مجید میں وعدے نہیں لے رہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے میثاق جو ہے عہد و پیمان جو ہے وہ بنی اسرائیل سے کیے. لیکن ان عہدوں کی، ان وعدوں کی نوعیت مختلف تھی. سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ ایک وعدے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات پر عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہ وعدہ یعنی توحید پر ہم نے ان سے وعدہ لیا. بعد میں وہ اس وعدے کو بھی انہوں نے توڑ دیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور اسی طرح اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ اور اقربا کے ساتھ، قریبی رشتہ دار اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے. اور اسی طرح ایک وعدہ یہ بھی لیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا کہ تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے. اور پھر اس طرح اللہ نے یہ بھی وعدہ ان سے لیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں لڑ کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. اور اسی طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ جلا وطن نہیں کرو گے، بے وطن نہیں کرو گے. تو یہ سارے وعدے سورہ بقرہ میں جو بنی اسرائیل سے کیے گئے اللہ نے ذکر فرمائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے وعدہ خلافی کی اور بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرن کہ طور پہاڑ کو، کوہ طور کو ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا. اور وہ کوہ طور جو ہے، طور پہاڑ ان کے سروں پہ لٹک رہا تھا، معلق تھا. تو اللہ نے کوہ طور کو سر کے اوپر کھڑے کر کے اپنی کتاب پر عمل کرنے کا وعدہ جو ہے دیا کہ پہلے تم نے خود مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں قانون کی ایک کتاب ملنی چاہیے، ہمارے لیے ایک کتاب ہونی چاہیے جس سے دیکھ کر ہم عمل کریں. اب کتاب آ گئی ہے اور اب تم مانتے نہیں ہو. تو اب اللہ نے پہاڑ کو لا کے اوپر کھڑا کیا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو سب نے کہا کہ بے شک ہم مانتے ہیں. تو یہ بھی وعدوں کا ذکر ہے. پھر سورہ آل عمران اگلی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے متعلق اللہ نے وعدہ لیا تھا، اس وعدے کا تذکرہ بھی ہے. کیا وعدہ تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم اس اللہ کے احکام کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم انہیں چھپاؤ گے نہیں. انہوں نے اس وعدے کی بھی پاسداری نہیں کی، اس وعدے کو بھی توڑ دیا کہ ایک تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نشانیاں تھیں ان نشانیوں کو چھپا دیا اور کچھ نشانیوں میں رد و بدل کر دیا، تبدیل کر دیا. تو گویا کہ انہوں نے اپنی کتاب والا جو وعدہ تھا جو اللہ نے ان سے لیا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کے احکام کو پڑھ پڑھ کے سناؤ گے، ان کے سامنے بیان کرو گے، ولا تکتمون، چھپاؤ گے نہیں، تو اس وعدے کو بھی انہوں نے توڑ دیا. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو عہود ہیں، جو وعدے ہیں، ان کی مثال بیان فرما کے اہل ایمان کو یاد دلایا ہے کہ جس طرح ان کے لیے عہد و پیمان کا ایفا ضروری ہے، ان کے لیے وعدوں کا پورا کرنا ضروری ہے، اسی طرح تمہارے لیے بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے ہیں، اس کی مخلوق کے ساتھ جو کیے گئے عہد و پیمان ہیں، ان سب کو پورا کر. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، اے اللہ والو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے، مخلوق کے ساتھ کیے ہوئے اللہ کے وعدوں کو پورا کر.
آگے ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا۔ میثاق کہتے ہیں کنفرم اور پختہ وعدہ۔ اور وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر فرمائے، 12 سردار مقرر فرمائے۔ چونکہ بنی اسرائیل یہ 12 خاندان، 12 قبیلے تھے۔ جس طرح اللہ نے فرعون کو جب غرق کیا تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری اور اس میں سے 12 راستے بن گئے، تاکہ ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے اپنے راستے سے گزرے۔ تو اور اس میں اللہ نے ایسا بندوبست کر دیا کہ جس طرح پانی کے اندر کھڑکیاں ہوتی ہیں کہ وہ 12 کے 12 قبیلے آپس میں ایک دوسرے کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھ بھی رہے۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل چونکہ 12 خاندانوں پر مشتمل تھے، لہذا ہر خاندان کے لیے ہم نے ایک نقیب مقرر فرما دی۔ نقیب یہ نقب سے ہے، نقب سوراخ کو کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ چوروں نے، ڈاکوؤں نے فلاں مکان کا نقب لگا دیا، پیچھے سے سوراخ کر دیا۔ اور اسی طرح تنقیب، تنقیب کا معنی ہوتا ہے کریدنا، کسی چیز کی دیکھ بھال کرنا، حفاظت کرنا، نگرانی کرنا۔ اس لیے نقیب جو ہے وہ سردار کو کہتے ہیں، یا سرکردہ جو سرپرست آدمی ہوتا ہے اس کے لیے نقیب بولا جائے، کیونکہ وہ آدمی اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا یا اپنے گروہ کا یا اپنی تحریک اور جماعت کا سربراہ ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ سکول کے اندر جو کلاسیں ہوتی ہیں تو ان کلاسوں میں بھی جو طلباء ہوتے ہیں، ان طلباء میں سے ایک طالب علم کو جو سینئر ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، لائق فائق ہوتا ہے، اس کو استاد جو ہیں وہ مانیٹر بنا دیتے ہیں کہ یہ کلاس کی مانیٹرنگ کرے۔ اس پر بھی نقیب کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ کلاس کا اور جماعت کا نگران ہوتا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی جس عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے یہ وعدہ لیا تھا، اور اس کا خلاصہ آگے آ رہا ہے۔ تو بہرحال جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے 12 نقیب، 12 سردار مقرر کیے تھے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انصار مدینہ، جو مدینہ کے لوگ تھے، مدینہ کے انصار تھے، ان کے اندر بھی 12 نقیب یعنی 12 سردار اور نگران مقرر فرمائے۔ جب مدینہ کی ہجرت ہوئی، ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کے 2 عظیم جو خاندان تھے، اوس اور خزرج، بڑے خاندان، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب وہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ یعنی مکہ سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے 12 نگران، 12 سرپرست، ان کے 12 نقیب مقرر فرمائے۔ چونکہ خزرج جو تھا یہ بہت بڑا خاندان تھا، لہذا اس میں 9 نقیب، 9 سردار، 9 نگران اللہ کے نبی نے مقرر فرمائے۔ اور جو دوسرا قبیلہ اوس تھا وہ چھوٹا تھا، اس لیے اس میں 3 مقرر فرمائے، 9 اور 3 12۔ تو یہ 12 سردار حضور نے جو ہے وہ انصار مدینہ کے لیے مقرر فرمائے۔ تو یہ لوگ مدینہ میں اسلام کی دعوت دیتے، اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو تعمیل احکام ہے، اللہ کے حکموں کی تعمیل ہے، اس کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ جب کسی معاملے میں ہدایات کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ کرتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور 12 نقیب، 12 سردار اللہ نے ان کو مقرر فرمائے۔ اور تیسری بات کیا فرمائی اللہ نے؟ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے ان سے فرمایا بنی اسرائیلیوں سے، دیکھو میں تمہارے ساتھ، یعنی اگر تم نے وعدے کی پابندی کی، عہد کی پابندی اختیار کی تو میری شفقت اور میری مہربانی تمہارے لیے شامل حال ہو، تمہیں بلند درجات میں نصیب کروں گا اور تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے انی معکم،
بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ بہت بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے کہ اللہ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ۔ آپ دنیا میں دیکھیں، یہاں دنیا میں کوئی معمولی سا تھانے دار آدمی بھی کسی کو کہہ دے کہ فکر نہ کرنا، اس مسئلے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کی بھی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور پھر کسی کی پشت پر کوئی بڑا آدمی، کوئی گورنر کھڑا ہو جائے، کوئی صدر مملکت کسی کو امداد کی تسلی دے دے، تو یہ متعلقہ شخص کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ سمجھ لیں کہ یہی بات اگر شہنشاہ مطلق کہے، مالک الملک، احکم الحاکمین، مالکوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر بتاؤ پھر کس چیز کی کمی رہ جاتی؟ تو اتنا بڑا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا، اپنی معیت کا وعدہ کیا، مگر یہ قوم اپنے وعدوں پر، اپنے عہد و پیمان پر قائم نہ رہ سکی۔ پھر جس کی سزا کیا ملی، نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو مغضوب علیہ بنا دی۔ اور ہم، آپ اور ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے ہیں، آخر میں ہم اللہ سے یہ بھی مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کریں، ولا الضالین جن کو آپ نے گمراہ کیا ہے تو گمراہ لوگوں میں بھی ہمیں شامل نہ کریں۔ آپ اندازہ لگائیں، عہد و پیمان جو انہوں نے اللہ سے کیے تھے، جب اس کو توڑا تو اللہ نے ان پر غضب نازل فرمایا اور ان کو غضب شدہ بنا دیا، مغضوب علیہ بنا دیا۔ تو بہرحال اس قسم کی معیت کی کئی ایک مثالیں قرآن پاک میں ملتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل کھڑے ہوئے اور فرعون کو کہا کہ ان کو میرے ساتھ بھیجو، جب وہ نکلے اور آگے جا کے سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اب آگے سمندر ہے، پانی ہے، دریا ہے، موجیں مار رہا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج آ رہی۔ اب کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی بحری جہاز نہیں ہے، کوئی ایسا پل نہیں ہے کہ جس سے کراس کر کے دوسری طرف جائیں۔ اب پھنس گئے اور قوم سخت پریشان ہو گئی۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اسی طرح کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ہمیں حکم کس نے دیا؟ اللہ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکلیں۔ جب ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں تو اللہ کی معیت بھی ہمارے ساتھ، اللہ ہی ہماری مدد فرمائے گا، یہ اس کا کام ہے کہ وہ ہمیں کس طرح نجات دیتا ہے۔ پھر یہی ہوا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس لاٹھی کو ماریں۔ جب انہوں نے اس دریا پر لاٹھی ماری تو اللہ کے حکم سے 12 راستے بن گئے، جس میں سے یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے آرام سے گزر گئے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے، دیکھیں ہجرت جب مکہ سے ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف، تو ہجرت کی ابتدا میں شروع میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں غار ثور میں چلے گئے تو کفار بھی آپ کے پیچھے نکلے، انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے انعام کا پیشکش کر دی کہ جو حضور نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کا سر لے کے آئے گا، ابو بکر کا سر لے کے آئے گا، اتنے اتنے اونٹ اس کو دیے جائیں گے۔ تو لالچ پیدا کی انہوں نے، تو ہر بندہ تعاقب کر رہا ہے کہ ہم پکڑ کے لے آئیں۔ اس موقع میں جب حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر غار ثور میں تھے اور کفار مکہ اپنے فوجیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور بالکل جو ہے وہ اگر نیچے ہو کے دیکھتے تو ان دونوں کو پا لیتے، لیکن اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوگی، گھبرا گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا کہ اے صدیق لا تحزن، آپ حزن نہ کریں، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ کیونکہ ہجرت ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کی، اس اللہ نے حکم دیا تھا تو اسی کے حکم سے ہم نکلے، تو اس کی تائید، اس کی نصرت وہ بھی ہمارے شامل حال ہے، وہ خود ہماری حفاظت فرمائی۔ اور یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں کہ خوف اور حزن یعنی غم، خوف اور غم میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ خود ڈر گئے موت کی وجہ سے یا جان جانے کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ڈرے تھے وہ اپنی جان کی وجہ سے نہیں ڈرے تھے. اپنی جان، اپنا مال، اپنا خاندان، اپنی ہر چیز تو انہوں نے پہلے ہی حضور کے لیے قربان کر دی، وقف کر دی. آپ دیکھیں اپنے گھر کا سارا سامان لا کے حضور کے سامنے رکھ دیا، اپنی چلتی ہوئی ریشم کی دکانیں، تجارت وہ حضور علیہ السلام کے حوالے کر دی، اپنا مال حضور علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اپنی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضور سے فرما دیا. تو سب کچھ صدیق تو پہلے ہی صدیق تھا، اس نے حضور کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، تو وہ اپنی موت سے کیسے ڈر سکتا تھا؟ تو یہ جو ڈر تھا، یہ جو خوف تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ حضور کی وجہ سے تھا. اسی دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ جو غم ہے یہ الگ چیز ہے، خوف الگ چیز ہے، دونوں کو اللہ نے الگ الگ ذکر فرمایا. خوف ہوتا ہے اپنی جان کی وجہ سے، میرا کیا بنے گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، میرا نقصان ہو جائے گا. اور غم اور حزن جو ہوتا ہے یہ کسی دوسری کی وجہ سے. جس طرح والدین کو آپ دیکھیں، والد اور والدہ یہ ہمیشہ اپنے بچوں کی وجہ سے فکر مند رہتے ہیں. ان کو جو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، یہ اپنے بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے صدیق اکبر جو گھبرائے تھے وہ اپنی جان جانے کی وجہ سے نہیں گھبرائے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے کہ میرے ہوتے ہوئے حضور کو تکلیف پہنچے، حضور کو نعوذ باللہ کافر پکڑ کے لے جائیں یا نعوذ باللہ شہید کر دیے جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ گھبرائے. تو اس موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. اسی طرح حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ سارے باکردار لوگ تھے، باعمل لوگ تھے. ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ. اور یہ قیامت تک کے لیے. اقبال کا شعر بھی ہے کہ فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں بدر کی طرح، غزوہ بدر میں جس طرح اترے تھے وہ اب بھی اتر سکتے ہیں. وہ صحابہ تھے جو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے، حضور پر جو ہے وہ اپنی جان پیش کرنے والے لوگ تھے. تو ان کے ساتھ اگر اللہ کی مدد آئی تو آج بھی اگر ہم اللہ کو ساتھ لیں گے تو اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہو. آج دیکھیں آپ طالبان کو دیکھیں، امارت اسلامیہ افغانستان، کہ پوری دنیا مل کے ان کو مٹانے کے لیے آئی. امریکہ اور پوری دنیا اور نیٹو کی 38 سے 40 ممالک، 50 ممالک یہ تھے، دوسرے جو ممالک تھے وہ بھی آئے. اور کتنی ایٹمی طاقتیں تھیں، 6-7 ایٹمی طاقتیں، آسٹریلیا، فرانس، برطانیہ، امریکہ وغیرہ وغیرہ، یہ ایٹمی ملک تھے. اور اپنے سارے بیری بھیڑے اور جہاز اور طرح طرح کے اسلحے اور ہر چیز لے کے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، ملا عمر صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہوگے، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو. اصل ایمان ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم تو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہم ایمان والے ہیں تو اللہ ہمیں ہی غالب کرے گا. ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے. اور پھر دنیا نے، تاریخ نے وہ وقت دیکھا کہ پوری دنیا کے سامنے امریکہ ان سے مذاکرات کر رہا ہے اور پوری دنیا کے سامنے خاک چاٹتے ہوئے وہاں سے رات کے اندھیرے میں اپنی فوجیں نکال کے لے کے جا رہا ہے. تو یہ ایمان والوں، واللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معیت کا وعدہ ہے یہ اس وقت ہے جب لوگ اس پر خلوص دل سے ایمان رکھتے ہیں اور خلوص نیت سے اپنی نیت کو خالص کر کے محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قربتوں کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے خالص نیت کے ساتھ اس کے احکام پر عمل کرتے ہو. مگر آج دیکھ لیں، آج وہ چیز کہاں ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نصرت شامل ہو جائے، اللہ کی تائید ہمیں مل جائے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے. یاد رکھیں، جب مخلوق اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہتی، اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے، گناہوں کی زندگی پہ آ جاتی ہے، تو اللہ کی تائید اور اللہ کی حمایت ان سے ہٹ جاتی ہے. طرح طرح کے طوفان، زلزلے،
اور سیلاب اور طرح طرح کے عذابات اس قوم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ ہمارے تمام امور کو جانتا ہے، ہمارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں سے اللہ واقف ہے، ہمارے ارادوں کو اللہ بھانپ لیتے ہیں، اور علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے اندر جو بات چل رہی ہوتی ہے، جو آدمی کسی سے ذکر نہیں کرتا، ابھی منہ اور زبان پر بھی وہ بات نہیں لاتا، بلکہ دل میں پیدا ہوئی ہے، تو اللہ ان دل کے اور اس سینے کے جو بھید ہیں، جو راز ہیں، اللہ ان رازوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، لہذا اس اللہ کی معیت، اس کا ساتھ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم خلوص نیت کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل پر کمر بستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند مسائل اور بھی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا